مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ حضرت امام اہل سنت نے کہا کہ حسن یوسف کمال کا تھا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ۔ جب حسن یوسف دیکھا حضرت زلیخا کو تانے ملے نا سہیلیوں کی طرف سے، اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی ہو کر وہ جو غلام ہے بکتا بکاتا آیا ہے، آپ کے اس موجودہ دور کی اصطلاح میں کمی ہے، وہ جو غلام ہے وہ جو بکتا بکاتا ہے اس پہ تم فریفتہ ہو گئے۔ اب حضرت زلیخا نے سوچا میں دلائل دوں تو بات لمبی جائے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَالَ تِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ۔ حضرت زلیخا نے حضرت یوسف کو ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا کہ ایک میری مانگ ہے، میں ان خواتین کو میں بلاتی ہوں، 70 خواتین تھیں جن کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، 70 خواتین کو میں بلاتی ہوں، آپ صرف لمبے دلیلیں دینے کی بجائے صرف آپ ایک جھلک ان کو دکھا دیں۔ حضرت یوسف کے چہرے پہ نقاب ہوتا تھا، جب وہ 70 آئیں ان کے ہاتھوں میں سیب یا ناشپاتیاں، ہاتھوں میں چھریاں پکڑا لی۔ اتنے میں حضرت یوسف کی خدمت میں عرض کی کہ ایک صرف لہجے کے لیے سامنے آئے۔ جب ان کی نگاہ پڑی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا مَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ اللہ کی قسم یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت محترم حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین نے ساری بات لپیٹ کے فیصلہ ایک ہی جملے میں سنا دیا، فرمایا لَفَّانی زُلَیخا لَوْ رَأَیْنَا جَبِینَهُ لَا أَثَرْنَا بِالْقَطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْأَیْدِی۔ فرمایا وہ زلیخا کی سہیلیوں نے میرے محبوب کو دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیتی تو انگلیاں نہیں اپنے دل کاٹ لیتی۔ لیکن وہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے جمال کو مستور کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے تھے جو چہرہ مصطفیٰ پر رب العالمین نے ڈال کے بھیجا۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے انبیاء تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں، نبی میں جسمانی عیب بھی نہیں ہوتا، اوصاف کا عیب بھی نہیں ہوتا۔ آج کل کو لوگوں نے انے کو کانے کو نبی بنایا ہوا ہے نا، یہ مرزا قادیانی جو کانا تھا، 5 جماعتیں فیل تھا، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ سکول مدرسے نہیں جاتا، اس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، اس کا استاد خدا ہوتا ہے، اور وہ حسین ہوتا ہے، اس کے جسم میں بھی کوئی عیب نہیں ہوتا۔ انبیاء تو سارے ہی خوبصورت ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، آپ کے ساتھ رب نے اگر کلام کیا لیکن کلیم اللہ نے عرض کیا یا اللہ اپنا آپ دکھا، نہیں تو میں لم ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب اس مصطفیٰ کے حسن کا کیا عالم ہوگا اور نگاہوں کی کیا طاقت ہوگی کہ جب معراج کر کے واپس آئے پیغمبر اکرم نے فرمایا رائی کو رکھتی فی احسن سورہ، میں اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھ کے آیا ہوں۔ اور اللہ کی نگاہ پڑی، فرمایا واللیل اذا سجا، اے محبوب تیرے جیسا بھی کوئی نہیں، مجھے تیرے مکڑے کی قسم۔ تو حضرت ابو طفیل ایسے صحابی ہیں جو جن کا وصال 120 ہجری میں ہوا۔ وصال حضرت ابو طفیل کا وصال 120، یہ آخری صحابی ہے، آخری صحابی، سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا، ان کا نام ہے حضرت ابو طفیل۔ 120 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ ایک دفعہ مکے میں آئے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد وہاں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا لوگو تم میں ایسا کوئی بھی نہیں جس نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا ہو۔
میں نے دیکھا ہے۔ مجمع ٹوٹ پڑا، انہوں نے کہا صرف لنا رسول اللہ۔ اب وہاں پہ دیکھنا حج جو ہے وہ سال بعد آتا ہے، جو ہر سال حج کرتا ہو وہ بھی دوسرے سال حج کے مسائل پوچھتا ہے، اور اکثر تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہوں نے پہلی بار حج کرنا ہوتا ہے، تو ان کو ضرورت ہوتی ہے حج کے مسائل پوچھنے کی۔ جب ان کو پتہ چلا یہ صحابی رسول ہے، دوڑ کے مجمع آیا، مجمع جڑ گیا ان کے ارد گرد۔ انہوں نے بجائے یہ پوچھنے کے کہ حضور احرام کیسے باندھا کرتے تھے، طواف کیسے کرتے تھے، مقام ابراہیم پر نفل کس طرح پڑھتے تھے، حج کے ارکان اور مناسک حضور کے کیسے تھے، چاہیے تو یہ تھا یہ مسائل پوچھتے، لیکن صحابہ کرام عاشق مصطفیٰ تھے، حج کے مسائل اپنی جگہ کرنے حج آئے ہیں، حج کے مسائل پوچھنے کی بجائے جب پتہ چلا یہ جو ہے یہ صحابی رسول ہیں، تو حضرت ابو طفیل تو ان سے کہہ رہے ہیں صرف لنا رسول اللہ، رسول اللہ کے اوصاف ہمیں بتاؤ، حضور کا حسن ہمارے سامنے بیان کرو۔ 3 لفظ حضرت ابو طفیل نے بولے کمال کے، حضور کے حسن کے حوالے سے بددعا، حضور کے حسن کے حوالے سے 3 لفظ، کس کے؟ ابو طفیل، حضرت ابو طفیل جو سب سے آخر میں سے آدمی جن کا انتقال ہوا۔ انہوں نے فرمایا کانا ابیض ملیحن مقصدا، 3 لفظ بولے سارا حسن سمیٹا۔ فرمایا کانا ابیض، وہ انتہائی سفید رنگت والے، سفید رنگت والے تو اتنے تھے دادے کو پوتے سے پیار ہوتا ہے بیٹے سے بڑھ کر۔ دادا حضرت عبد المطلب نے حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا، عبد المطلب جو دادا تھے انہوں نے میرے نبی کا اصل نام تو محمد ہے نا، وہ آپ نہیں رکھا، لیکن انہوں نے ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ ابیض، ابیض، جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں او چٹیا او گوریا۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کا یہ ابیض نام رکھا ہوا تھا، اور حضرت یہ صحابی ابوالعاص یہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان ابیض ملیحن مقصدا، ابیض بھی تھے اور ابیض ایسے نہیں تھے کہ آنکھیں چلے آ جائیں، جب نظر پڑتی تھی تو ہٹانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، ایک تو حسن وہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور چدے آ جائیں، فرمایا نہیں، میرے محبوب کا حسن ایسا تھا جس کی نگاہ پڑتی تھی اس کو زمانے کے سائے برابر ساری خوبصورتیاں اور جمال وہ بلا لیتا تھا، اور وہ اس کو چہرہ مصطفیٰ سے نظریں ہٹانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ اللہ اللہ، میں بیان تو اور بھی کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن آخری کلمات سنیں۔ اللہ نے ہر نبی کو مہر نبوت دی دائیں ہاتھ میں، ہر نبی کو مہر نبوت رب نے عطا کی دائیں ہاتھ میں۔ جو بندہ آتا سلام لیتا تو مہر نبوت دیکھتا، دل کرتا تو مان لیتا، کلمہ پڑھ لیتا، لیکن حضور کو دائیں ہاتھ میں مہر نبوت نہیں دی۔ حضور کی مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان رکھی۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا وہ لوگ جو پہلے انبیاء تھے ان کی دائیں ہاتھ میں اس لیے تھی کہ ایک نشانی دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ نبی ہے۔ محبوب کی مہر نبوت ہاتھ میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ محبوب کا جو چہرہ بددعا ہے وہی نبوت پر دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وضاحت میں جمعے کے موقع پہ کروں گا۔
کہ کیسے چہرہ بددعا کی وضاحت ہی کروں گا انشاءاللہ. جمعے کے موقع پہ آپ میرے مہمان ماشاءاللہ کافی دور دور سے مسجد فل ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حضور کے حسن کا صدقہ، مصطفیٰ کریم کے جمال کا صدقہ رب العالمین اس مرحومہ کی بخشش